بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. This is Adnan Ahmed Khan, your language teacher. Today we are going to start our lesson number 1 of English, the last sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع. یہ آپ کا انگلش کی بک کا پہلا چیپٹر ہے. 9 کلاس کی انگلش کی بک کا پہلا چیپٹر ہے اور اسی چیپٹر کے بارے میں آج کی کلاس میں اس لیکچر میں پڑھیں گے. کیونکہ یہ چیپٹر کافی بڑا ہے اس لیے ایک لیکچر کے اندر کور نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لیکچر کے کئی پارٹس بنا دیے گئے ہیں. سو اسٹوڈنٹس اپنی بک کو کھول لیجئے، اوپن کر لیجئے. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا چیپٹر، دی لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس چیپٹر کے اندر جو لکھا ہے آپ اسے میں ریڈ کرتا ہوں اور آپ اسے دیکھیں گے. بک کو سامنے رکھیں، کتاب کھول کے اپنے سامنے رکھیے، ایک پینسل لے لیجیے. So students, Hazrat Muhammad, peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے پیغمبر 531 AD میں مکہ میں پیدا ہوئے. He belonged to the noble family of Quraysh. آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز گھرانے، نوبل فیملی یعنی معزز گھرانے سے تھا، قریش کے معزز گھرانے سے تھا. Our holy prophet Muhammad, peace be upon him, is the last of the prophet. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہیں اور قریش اس وقت بتوں کی پوجا کرتے تھے. آئیڈلز کہتے ہیں بت کو. یہ جو لائن میں لکھا ہوا ہے the Quraysh used to worship idols، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہیں بلیو کرتے تھے ایک خدا پر. did not believe in one God، اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کے کئی خدا تھے، بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. اگلے پیراگراف کے اندر لکھا ہے حضرت محمد پیس بی اپون ہم آس دا قریش. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آس یعنی فرمایا. یہاں پہ ویسے تو آس کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، لیکن یہاں جو اس کا میننگ یوز ہو رہا ہے وہ ہے فرمایا یا کہا. The Quraysh not to worship their false god، اپنے جھوٹے خداؤں کی پرستش یا عبادت نہ کیا کرو. ورشپ کہتے ہیں عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجنا. اپنے جھوٹے خداؤں کی پرستش نہ کیا کرو. false god یعنی جھوٹے خدا. He told them that he was prophet of God. انہوں نے بتایا، he told them انہوں نے بتایا کہ وہ prophet of God ہیں یعنی کہ خدا کے پیغمبر ہیں. And ask them اور انہیں کہا to worship the one and only God, true God، ایک واحد اور سچے خدا کی پیروی کرو. ایک اور واحد اور سچے خدا کی عبادت کرو. one and the only true God، true God یعنی سچے خدا کی عبادت کرو. worship again the meaning عبادت کرنا. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ یہ جو ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میننگز جو ہیں وہ آپ انڈر لائن کر کے اس کے اوپر میننگز جو ہیں وہ پینسل سے مینشن کر دیں. موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام، بہت سے لوگوں نے ریفیوز کر دیا یعنی منع کر دیا ٹو ایکسیپٹ اسلام، اسلام کو ماننے سے. they thought that by preaching Islam he was against their gods and their ancestors. they thought انہوں نے سوچا، they thought think کی تھرڈ فارم ہے. انہوں نے سوچا بائی پریچنگ اسلام، اسلام کی پیروی کرنا. پریچنگ کرنا یعنی پیروی کرنا. اسلام کی پیروی کرنے سے وہ اپنے خداؤں کے خلاف جائیں گے اور اپنے باپ داداؤں کے خلاف چلے جائیں گے. کیونکہ اینسیسٹرز کہتے ہیں، جو ورڈ اینسیسٹر ہے اس کا مطلب ہے باپ دادا. وہ اپنے باپ داداؤں کے خلاف چلے جائیں گے اور اپنے خداؤں کے خلاف چلے جائیں گے اگر انہوں نے اسلام کی پیروی شروع کر دی تو. They oppose this new faith and their bitter opposition caused the prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble. اس مخالفت نے they opposed، اس مخالفت کی وجہ سے اس نیو فیتھ کیونکہ یہ ایک نیا مذہب تھا. ویسے تو اسلام کی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں بہت ساری چینجز ہو گئیں. لیکن ان کے لیے تو نیا تھا نا، قریش والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے تو یہ نیا دین تھا اور انہیں ایک بہت ہی کڑوی، بٹر یعنی کہ بہت ہی کڑوی اپوزیشن، بہت ہی کڑوی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिससे इन्हें बहुत रंज पहुंचा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा रंज पहुंचा, अफसोस हुआ, दुख पहुंचा, गम हुआ। एगोनी यानी दुख होना, गम होना, अ लॉट ऑफ ट्रबल, और बहुत ही तकलीफ हुई। अब जाहिर है जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम जैसे सच्चे दीन की जो है वो तालीमात का आगाज़ किया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें अपने कबीले, अपने ख़ानदान, अपने घर से ही मुखालफत का सामना करना पड़ा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस चीज़ ने बहुत ही तकलीफ़ पहुँचाई, रंज पहुँचाया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला लेसन यहाँ पे एंड होता है, इसका एक पार्ट यहाँ एंड होता है। अगले पार्ट में हम अगले पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।